دیکھیں نا، سینکڑوں لوگ جیلوں میں ہیں، سینکڑوں بچے جو ہیں جیلوں میں، نبی کے صدقے میں ان کو معاف کر دیں، میں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں۔ ان میں کئی بے گناہ ہے، کوئی ریڑھی والا ہے، کوئی کلفی والا ہے، کوئی سب لوگ غریب ہی ہیں موسٹلی میرے علاقے کے۔ میرے علاقے سے آپ دیکھیں نا، ہم پرانے جو گلیوں محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ وہاں مائیں جو گلی میں بیٹھی ہوتی تھی، کوئی دوسرے محلے والا آتا کہتی تھی تو کتنے آیا ہے، تیرا تو محلہ ہی نہیں ہے، تو اس کو بڑا چکر کاٹ کے آنا پڑتا تھا۔ میں بھی سیاستدانوں کی طرح یہ کہہ دیتا ہوں، یہ نہیں کہتا کہ منگل کو ہے، بدھ کو ہے، میں بھی سیاستدانوں کی طرح کہتا ہوں کہ 2-3 مہینے بڑے اہم ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں غریب لوگ ہیں، پکڑے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ دیں، یہ کتنے کو لوگ ہیں ایک اندازے کے مطابق؟ آپ کتنی کو آپ کی اسیسمنٹ ہے؟ سینکڑوں میں۔ سینکڑوں میں لوگ ابھی اس وقت جو ہیں وہ کہہ رہے کس جرم میں؟ کوئی جرم نہیں، پکڑے گئے، بھاگ رہے تھے، واپس جا رہے تھے۔ دیکھیں جی، نہ روشنی ہے، نہ خوشی ہے، نہ کوئی کشش ہے، نہ شہر میں عید کا سماں ہے، نہ دل روشن ہے، اور دھندا کاروبار شہر سارا، سڑکیں بدل گئی، جن سڑکوں پہ پیدا ہوئے راجہ بازار نام سے۔ شیخ صاحب اتنی مایوسی، اور آپ اتنے مایوس؟ آپ کو تو کبھی اتنا مایوس نہیں دیکھا۔ میں بڑا مایوس ہوں۔ آپ تو یہ کہا کرتے تھے اب اس عید کے بعد یہ تبدیلی آ جائے گی، اس عید کے بعد منظرنامہ بدل دیکھیں جائے گا، جی، ہر پہلی مرتبہ آپ کو سیاستدان یہ دیکھا۔ کہتا ہے، میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ 2-3 مہینے بعد شاید حالات ٹھیک ہو جائیں، 2-3 مہینے بعد شاید حالات میں بہتری آ جائے، 2-3 مہینے اللہ کرے۔ دیکھیں نا، سینکڑوں لوگ جیلوں میں ہیں، سینکڑوں بچے جو ہیں جیلوں میں، نبی کے صدقے میں ان کو معاف کر دیں، میں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں۔ ان میں کئی بے گناہ ہے، کوئی ریڑھی والا ہے، کوئی کلفی والا ہے، کوئی سب لوگ غریب ہی ہیں موسٹلی میرے علاقے کے۔ میرے علاقے سے آپ دیکھیں نا، ہم پرانے جو گلیوں محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ وہاں مائیں جو گلی میں بیٹھی ہوتی تھی، کوئی دوسرے محلے والا آتا کہتی تھی تو کتنے آیا ہے، تیرا تو محلہ ہی نہیں ہے، تو اس کو بڑا چکر کاٹ کے آنا پڑتا تھا۔ میں بھی سیاستدانوں کی طرح یہ کہہ دیتا ہوں، یہ نہیں کہتا کہ منگل کو ہے، بدھ کو ہے، میں بھی سیاستدانوں کی طرح کہتا ہوں کہ 2-3 مہینے بڑے اہم ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں غریب لوگ ہیں، پکڑے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ دیں، یہ کتنے کو لوگ ہیں ایک اندازے کے مطابق؟ آپ کتنی کو آپ کی اسیسمنٹ ہے؟ سینکڑوں میں۔ سینکڑوں میں لوگ ابھی اس وقت جو ہیں وہ کہہ رہے کس جرم میں؟ کوئی جرم نہیں، پکڑے گئے، بھاگ رہے تھے، واپس جا رہے تھے۔ تو ایک کیس میں تو آپ بھی شیخ صاحب پیش ہو رہے ہیں، میں آپ تو 16 کیسوں میں پیش ہو رہا ہوں، میں تو پاکستان میں ہی نہیں تھا۔ اور اڈیالہ جیل میں جب آپ کی پیشی ہوتی ہے تو اس پیشی میں آپ کی خان صاحب سے ملاقات بھی ہوتی ہے، اور خان صاحب نے کوئی 1-2 مرتبہ آپ کے کان میں سرگوشیاں بھی کیں، وہ تو آج ذرا انکشاف کر دیں، خان صاحب نے کیا کہا؟ میں بس خان بڑا گرم جوشی سے ملا، اور 3-4 پیشیاں تھیں، 3-4 پیشیوں میں ملاقات ہوئی، اور اس کا خیال ہے کہ میں میڈیا پہ جاؤں، اچھا خان صاحب سمجھتے ہیں کہ آپ کو میڈیا پہ جانا چاہیے؟ مجھے میڈیا پہ جانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ ٹی وی نہیں دیکھ رہے۔ اب آپ کہیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ٹی وی بھی میرا اپنا ہی ہے، سمجھ لیں یہ چینل میرا ذاتی ہے، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ میں اپنے ہی چینل سے میں بات کر رہا ہوں۔ لوگوں کا رجحان بالکل بدل گیا ہے، لوگ میں نے اب آج ٹی کو وی کی بجائے 8-10 دن ہوئے، اخبار والے سے پوچھا جو میری لاویلی کا اخبار دیتا ہے، وہ 7,500 اخبار اس کا بکتا تھا ایک، اور 170 اخبار اب اس کا روز بکتا ہے صرف۔ تو اب آپ کے خیال میں لوگ زیادہ ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا لوگ دیکھتے ہیں؟ تو میرے خیال میں نہیں، آپ کا خیال بھی یہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اب جدید دور کے تقاضے ہیں۔ تو شیخ صاحب، آپ جس طرح آپ نے بتایا کہ خان صاحب کی آپ کی جو ملاقاتیں ہوئیں گزشتہ چند ہفتوں میں بلکہ مہینوں میں، انہوں نے کہا آپ کو میڈیا پہ آنا چاہیے، آپ میڈیا پہ آ نہیں رہے، تو آپ کہاں گم ہو گئے ہیں؟ آپ کے تو مزاج میں یہ چیز نہیں تھی، آپ تو فرنٹ فٹ لیکن کے میں کھلاڑی ہیں۔ میڈیا میں جاؤں تو کیا کہوں، کس کے خلاف بات کروں؟ میڈیا میں جو کیسز ہیں، میرا ایک ہی کیس ہے، غریب کا کیس ہے۔ میرے گلی محلے کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں
کہ میں سچ کہتا ہوں، کہیں میرے منہ کالا یہ میری زبان سے جو 2-3 مہینے بعد اور حالات خراب ہوتے غریب کے نظر آتے ہیں. میں نے زندگی میں سیاست اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے اور غریب کے لیے کی. میں غریب کو اور ڈاؤن ہوتے دیکھ رہا ہوں، میں اس کے حالات کو ٹھیک نہیں دیکھ رہا، بلکہ اتنے خراب دیکھ رہا ہوں کہ میری اپنی شیخ رشید مارکیٹ ہے، اس رمضان میں 18 دکانیں خالی ہوئی ہیں. شیخ صاحب یہ تو بات ہو گئی نا، آپ کہتے آ رہے ہیں حالات خراب ہو گئے ہیں، غریب پس کے رہ گئے. یہ حالات خراب ہونے کب سے شروع ہوئے؟ آپ کی حکومت تھی جب، کیا اس وقت سے حالات خراب ہونے شروع ہو گئے، یا آپ کی حکومت کا خاتمے کے بعد حالات ایسے بن گئے؟ حالات ہماری خاتمے کے بعد بن گئے. غلطی کہاں پہ ہوئی؟ غلطی ختم تو نہیں ہونی تھی. غلط کھیلا گیا، سلپ میں کیش دے دیا گیا. خان نے، جس نے بھی، میں آپ مجھ سے وہ کہلوانا چاہیں جو میں کہوں گا نہیں، کہہ نہیں سکتا، تو یہ تو زیادتی ہے. چلیں، سمجھایا تھا آپ نے اس وقت نہیں، اس طرح نہ کھیلیں. نہیں، میں تو پہلے دن سے دیکھیں، میں نے چلا کاٹا. میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ شیخ رشید 40 دن کا چلا کاٹے گا اور وہ چلے میں لے جائیں گے جو ان کے اپنے ہوں گے. دیکھیں نا، آپ کا وہ دکھ جو ہے نا، ابھی تک وہ مجھے میرے سینے یاد ہے. میں پچھلے سال آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو پچھلے سال بھی آپ چلے کی بات ہی کر رہے. شیخ صاحب اتنا تو تذکرہ آپ نے کبھی اتنے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں بھی چلا کاٹوں گا، اور وہ بھی 40 دن کا، اور اپنوں کے ساتھ، اپنے کے ساتھ کاٹوں گا. پھر میں 23 دن کا اور کاٹوں گا. اچھا یہ بتائیں کہ اتنا تو 302 کی جیل کاٹ کے آپ پریشان نہیں ہوئے تھے، بلکہ فخر سے بتاتے میں 7 سال قید کاٹ کے کبھی پریشان نہیں. یہ 40 دن کا چلا اس 7 سال سے زیادہ بھاری تھا، کیونکہ وہ باتیں ایسی چاہتے تھے جو ایک شخص نہیں کر سکتا. اور میں نے ساتھ کورٹ مارشل میرا ہوا، یحییٰ خان نے کیا، اور نور خان نے میرے کوڑے معاف کیے. اور میں پاکستان کی سیاست میں پہلے اسکول کا ایک نوجوان تھا جس کا فوجی کورٹ مارشل ہوا اور جس کا بعد میں کوڑے معاف ہوئے. 1 سال قید میں نے کاٹی. ہری پور میں اسکول ٹیچر تھا، اور جہاں اسکول ٹیچر تھا اسی کا بیٹا اور میں دونوں ایک ہی سیٹ پہ بعد میں وہ ملٹری سیکٹری بنے مشرف کے، اور میں وزیر تھا. تو ایسے ہوتے رہتے ہیں اتار چڑھاؤ. لیکن یہ اتار چڑھاؤ میں نے اس طرح نہیں سوچا تھا کہ میری اداروں کے ساتھ اس طرح ہوگی. شیخ صاحب اسٹیبلشمنٹ کا اتنا قریبی بندہ، بلکہ ان کا ایسٹ سمجھا جانے والی شخصیت، اتنی بڑی مس کیلکولیشن کر جائیں گی؟ کیا کہیں پہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی، گیپ آ گیا، یا آپ سے کوئی سیاسی غلطی ہو گئی، یا اس جانب سے بے اتنائی ہو گئی؟ آپ اس کو، میرے خیال میں اس جانب سے ہی بے اتنائی ہو گئی. میری طرف سے تو میں نے تو کبھی فوج کے خلاف کوئی سیاسی رول ادا نہیں کیا. لیکن شیخ صاحب آپ نے بھی تو لائن واضح نہیں لی نا. نہیں، واضح لائن آپ لیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے ساتھ میرا تعلق ہے، اسی کو چھوڑ دیتا. اب اس سے دشمنی پڑ گئی، لڑائی پڑ گئی، تو پھر آپ کو لائن یا اس سائڈ کی لے لینی چاہیے تھی یا اس سائڈ کی. دیکھیں نا، پڑ گئی تو پڑ گئی. میری ایک ہی شخص سے دوستی ہے، اور کسی شخص کو میں جانتا نہیں تھا وہاں، اور نہ میرے تعلق ہیں. لیکن یہ سوچنا کہ میں اپنی فوج کے خلاف کوئی بات کبھی کہوں گا یا کہہ سکوں گا، یہ کبھی نہیں. خان صاحب نے بھی تو آپ کو ٹکٹ نہیں دیا، الٹا آپ کو نقصان ہو گیا. خان صاحب نے ٹکٹ میری اس وجہ، خان صاحب کی وجہ نہیں، وہ اور وجوہات ہیں، اس پہ میں نہیں جانا چاہتا. تو ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ چلنا ہے تو خان صاحب کے ساتھ ہی آپ نے آگے چلنا؟ دیکھیں، اگر سیاسی طور پہ ساتھ چلنا ہے تو اپنے ساتھ چلنا ہے. اپنے ساتھ چلنا، میں اپنے ساتھ چل رہا ہوں. تو واضح لائن کیوں نہیں لیتے؟ یا ابھی بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ پہ ہو جائیں، یا آپ خان صاحب کی سائڈ پہ ہو جائیں؟ دیکھیں، خان صاحب کے ساتھ میرا تعلق تو ہے، وہ تو نہیں ختم ہو سکتا. تعلق رکھیں، لیکن آپ کا ایک سٹانس، اس میں بھی ایک ابہام پایا جاتا ہے کہ آپ کا ادھر بھی ہمدردی ہے اور یہاں بھی آپ رہنا چاہتے ہیں. نہیں، غلط بات. ایسا نہیں، اس کے ساتھ جو دوستی ہے وہ ہے. اچھا شیخ صاحب، آپ سمجھتے ہیں، جس طرح آپ ہمیشہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو قید میں رکھا ہوا ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہ حکومت کو غلطی ہو رہی ہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں انسانیت کے اور غریب لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس میں پی ٹی آئی اور نان پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں.